الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری ماشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 ہے۔ میں آپ کو پڑھاؤں گی، پہلے آپ تجوید پڑھ لیجئے گا، پھر اس کے بعد ہم ترجمہ و تفسیر کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 1، پارہ نمبر 1، سورہ البقرہ، سورہ البقرہ، آیت نمبر 61، آیت نمبر 61، یعنی کہ 61 آیت ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ وَإِذْ قُلْتُمْ وَإِذْ قُلْتُمْ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ یا موسیٰ لن نصبر لن نصبر علی على طعام واحد طعام واحد فادع لنا فادع لنا ربک ربك یخرج يخرج لنا لنا مما مما تنبت الارض تنبت الأرض من بقلها من بقلها وقثائها وقثائها وفومها وفومها وعدسها وعدسها وبصلها وبصلها قال قال أتستبدلون أتستبدلون الذي الذي هو هو أدنى أدنى بالذي هو خير هو خير اهبطوا مصرا فإن فإن لكم ما سألتم لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اب میں آپ کو لفظی ترجمہ پہلے پڑھاؤں گی، اس کے بعد میں رواں ترجمے میں آؤں گی۔ وَإِذْ اور جب قُلْتُمْ تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام لن نصبر ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے پر طعام کھانے واحد ایک فادعو دعا کریں لنا ہمارے لیے ربک اپنا رب یخرج نکالے لنا ہمارے لیے مما اس سے جو تم بیتو اگاتی ہے الارض زمین من بقلیہا سے کچھ ترکاری وقثائہا اور کھکھڑی
ککڑی وفومیہا وفومیہا اور گندم اور گندم وعدسیہا وعدسیہا اور مسور اور مسور وبصلیہا وبصلیہا اور پیاز اور پیاز قال اس نے کہا اس نے کہا اتستبدلون اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی الذی جو کہ جو کہ ہوا ہوا وہ وہ ادنا 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 بالذی بالذی اس سے جو اس سے جو ہوا ہوا وہ وہ خیر خیر بہتر ہے بہتر ہے اہبتو اہبتو تم اترو تم اترو مصرن مصرن شہر مصر میں شہر مصر میں فإنا فإنا پس بے شک بس بے شک لکم لکم تمہارے لیے تمہارے لیے ما ما جو جو سألتم سألتم تم مانگتے ہو مانگتے ہو وضربت وغربت اور ڈال دی گئی اور ڈال دی گئی علیہم علیہم ان پر ان پر الذلت الذلت ذلت ذلت والمسکنۃ والمسکنۃ اور محتاجگی اور محتاجگی وباء وباء وہ لوٹے وہ لوٹے یعنی کہ واپس آئے بغضب بغضب غضب کے ساتھ غضب کے ساتھ من من سے سے اللہ 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 عز و جل اللہ وجل ذالک ذالک یہ یہ بأنہم بأنہم اس لیے کہ وہ اس لیے کہ وہ کانوا تھے یکفرون یکفرون جو انکار کرتے جو انکار کرتے بآیات اللہ بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا اللہ کی آیتوں کا ویقتلون ویقتلون اور قتل کرتے اور قتل کرتے النبیین النبیین اور نبیوں کو اور نبیوں کو بغیر الحق بغیر الحق حق کے سوا حق کے سوا ذالک ذالک اس لیے کہ اس لیے کہ بما بما عصوا عصوا انہوں نے نافرمانی کی انہوں نے نافرمانی کی وکانوا وقالوا یعتدون یعتدون اور تھے تھے حد سے بڑھنے والوں میں سے حد سے بڑھنے والوں میں سے اب میں آپ کو روانی میں ترجمہ پڑھاتی ہوں، روانی میں بھی پڑھ لیں۔ اور جب تم نے کہا اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اے موسیٰ علیہ السلام ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں ہوگا، ہرگز صبر نہیں ہوگا، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ، کچھ ساگ، کچھ اور ککڑی کچھ کھکڑی اور گیہوں اور گیہوں اور مسور اور مسور اور پیاز۔ اور پیاز۔ فرمایا کیا ادنا چیز کو فرمایا کیا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے میں مانگتے ہو؟ بہتر کے بدلے میں مانگتے ہو؟ اچھا اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو، مصر یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا، جو تم نے مانگا، اور ان پر مقرر کر دی گئی مقرر کر دی گئی خواری خواری اور ناداری، اور ناداری، اور اللہ عز و جل کے اور اللہ عز و جل کے غضب میں یہ لوٹے، یہ بدلہ تھا یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ عز و جل کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے تھے۔ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے ان کو، استغفر اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ والی جو بات کی ہے
کہ یہ اچھے کے بدلے کم اور ادنا چھوٹی چیز مانگ رہے ہیں. اچھی ان کے پاس کون سی چیز آئی تھی؟ میں نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ ان کے اوپر من و سلوہ اتر رہا تھا، جس میں گوشت بھی تھا، میٹھا بھی تھا، سارا کچھ پکا پکایا آسمان سے آ رہا تھا. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ہمیں زمین میں سے پیاز دو، دال دو، گیہوں دو، ککڑی دو، ہمیں یہ چیزیں دو. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی ناشکری کی، یہ ناشکری کی انہوں نے، اور ان کے اوپر ذلت اور محتاجگی ڈال دی گئی. استغفر اللہ استغفر اللہ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں زمین سے اگائے، ساگ، ککڑی، گندم، مسور کی دال، پیاز، اور تمہیں بہتر کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو. یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان کو ملک مصر کی طرف بھیج دو. اور یہ قوم جو ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون سے دریا کی طرف گئے تھے، اور فرعون کس ملک میں؟ مصر میں. مصر میں آج بھی اس میں پڑا ہوا فرعون کی ممی رکھی ہوئی ہے نا، یہ وہ ہیں. اور دریائے نیل کی طرف گئے تھے نا یہ لوگ. یہ وہ لوگ ہیں جو آج بھی استغفر اللہ ان کو اتنی خواری ہوئی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر، یہ کہہ رہے ہیں ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. اتنی ناشکری تھی ان کے اندر کہ بعض لوگوں کی طبیعت میں کم ہمتی، نالائکی اور نیچ پن نظر آ رہا تھا. نیچ پن ان کے اندر نظر آ رہا تھا. اور کیا تھا؟ آپ انہیں پکڑ کر بھی اوپر کرنا چاہیں تو یہ کم تر اور نیچے رہنے والا ہی اپنے آپ کو ترجیح دیں گے. اب یہ دیکھیں کہ اس کو کہتے ہیں نسل، اس کو کہتے ہیں اصل، اس کو کہتے ہیں شکر، اس کو انسان کو، اب آپ کے اندر جو علم جا رہا ہے، انسان کو بہتر اور بہترین کون سی چیز بناتی ہے؟ علم. علم ایک روشنی ہے جو انسان کو کم تر سے اعلیٰ تر بنا دیتی ہے. جو اس پہ عمل کرتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اللہ تر نظر آنا شروع ہوتا ہے. یعنی جو عمل کرتا ہے وہ روشنیوں میں پھر رہا ہے، اور جو بے عمل ہے، علم تو لے رہا ہے، سن رہا ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہا، تو وہ نیچوں میں ہی آ رہا ہے نا. پھر سن بھی رہا ہے پھر بھی عمل نہیں کر رہا، دیکھ بھی رہا ہے پھر بھی عمل نہیں کر رہا، اور لوگوں کو سن بھی رہا ہے اللہ کی آیتوں. اب دیکھیں انہوں نے اللہ کی آیتوں کا کہہ رہے ہیں کہ انکار کیا. اب ہم لوگ بھی اگر سنیں پھر بھی ہم اس پہ عمل نہ کریں تو اللہ کہہ رہا ہے جو آیتوں کو سن کے اس پہ عمل نہیں کریں گے تو وہ کون ہو جائیں گے؟ نیچ لوگوں میں ہو جائیں گے، کم تر لوگوں میں آ جائیں گے. اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ بھی جو شکر نہ کرے وہ بھی انہی لوگوں میں آ جاتے ہیں. ایسے لوگ عموماً زندگی کی لذتوں اور نعمتوں سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے. اصل میں زندگی کی لذت اور نعمت اللہ کے شکر میں موجود ہے. ٹھیک ہے. بلند ہمت اور بہتر سے بہتر کی طالب خالق اور مخلوق کے ہاں پسندیدہ ہوتے ہیں. بنی اسرائیل پر نعمتوں کے ذکر کے بعد یہاں سے ان کی کم ہمتی، نالائکی، نافرمانی کے کچھ واقعات بیان فرمائے جاتے کہ ان میں سے ایک واقعہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کیوں صبر کریں، آپ دعا کریں ہمیں اللہ زمین سے ترکاریاں ڈالیں دے. یہ ناشکری تھی کہ اللہ پکا پکایا ان کو دے رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر محنت کے مل رہا ہے، کیا اس کی جگہ تم ادنا قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو؟ لیکن جب وہ نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نعمتوں سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے. اصل میں زندگی کی لذت اور نعمت اللہ کے شکر میں موجود ہے. ٹھیک ہے. بلند ہمت اور بہتر سے بہتر کی طالب خالق اور مخلوق کے ہاں پسندیدہ ہوتے ہیں. بنی اسرائیل پر نعمتوں کے ذکر کے بعد یہاں سے ان کی کم ہمتی، نالائکی، نافرمانی کے کچھ واقعات بیان فرمائے جاتے کہ ان میں سے ایک واقعہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کیوں صبر کریں، آپ دعا کریں ہمیں اللہ زمین سے ترکاریاں ڈالیں دے. یہ ناشکری تھی کہ اللہ پکا پکایا ان کو دے رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر محنت کے مل رہا ہے، کیا اس کی جگہ تم ادنا قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو؟ لیکن جب وہ نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اس پر اللہ کا حکم آیا کہ اے بنی اسرائیل اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے، کس وجہ سے آیا حکم؟ کس وجہ سے حکم آیا؟ ورنہ اللہ ان کی کہاں سن رہا تھا،
ان کے لیے ہاتھ کس نے اٹھائے تھے؟ حضرت موسیٰ، یعنی کہ ان کے نبی نے جب ہاتھ اٹھائے. اللہ عزت کس کی رکھتا ہے؟ نبی کی عزت رکھی. نبیوں کا کام جو کرتا ہے پھر ان کی عزت رکھتا ہے. جب آپ کی بستی میں، آپ کے علاقے میں نبی موجود ہو تو سب سے پہلے وہ ہے. پھر دعا کرنے والے جب موجود ہوتے ہیں پھر ان کے پاس دوڑے جاتے ہیں ہم کہ آج آپ دعا کریں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے موسیٰ کی دعا سن لی. اب جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی گئی، یعنی علیہ الصلوۃ والسلام کا مطلب ہے ان پہ میں صلوۃ و سلام بھیج کے بات کر رہی ہوں. نبیوں پہ بھی درود و سلام بھیج کے میں بات کر رہی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان پہ صلوۃ و سلام بھیج کے میں بات کر رہی ہوں. تو فرمایا کہ سمجھایا کہ انہیں اتنا اچھا کھانا جب بغیر محنت کے مل رہا ہے، تو جب ان کے لیے ہاتھ ان کے نبی نے اٹھا دیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب تمہاری دعا قبول کر لی ہے میں نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، ڈائریکٹ بات کرتے تھے. ان کو اللہ کے کلام، جب وہ دعا مانگتے تھے تو اللہ کا جواب انہیں آتا تھا، اسی وقت آتا تھا. یا اگر ان کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی پھر وہ بھاگے جاتے تھے کہ ہماری دعا اب حضرت موسیٰ سے ہم کروائیں گے. وہ چیزیں ملی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو. مصر سے مراد تو ملک مصر یعنی مطلقاً کوئی بھی شہر ہو سکتا تھا، لیکن یہ مصر کی طرف کا واقعہ. بڑوں سے نسبت رکھنے والے کو کیا کہنا چاہیے، اس بات کا خیال رکھیں کہ ساگ ککڑی جو چیزیں بنی اسرائیل نے مانگی ان کا مطالبہ گناہ نہ تھا، لیکن من و سلوہ جیسی نعمت چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہونا ان کی پست خیالی تھی، یعنی کہ نیچ پن تھا. اب انہوں نے اگر اس چیز کو چھوڑ کر اس چیز کو مانگا، گناہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس چیز پہ شکر نہیں کیا تو انہوں نے اپنی نیچ پن دکھایا ہے. تو ہمیشہ ان لوگوں کا میلان تباہ و پستی کی طرف رہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام جیسے جلیل القدر بلند ہمت انبیاء کے بعد تو بنی اسرائیل کے نیچ پن اور کم حوصلگی کا پورا ظہور ہوا. جب بڑوں سے نسبت ہو تو دل و دماغ سوچ بھی بڑا بننا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جب آپ علم والوں میں بیٹھتے ہیں، آپ بڑے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی سوچ بھی ویسی ہی بنتی ہے. جب آپ کھلنا شروع ہو جاتا ہے. مسلمانوں کو تو بنی اسرائیل سے زیادہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان کی نسبت سب سے بڑی ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یہودیوں پر ان کے گھٹیا کردار کی وجہ سے ذلت غربت مسلط کر دی گئی. ان پر غضب الہی کی صورت میں یہ ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام اور صلح کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے وہ ان سے محروم ہو گئے. اس غضب کا باعث صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی چیزوں کی خواہش کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح کی خطائیں کی انہوں نے، بلکہ عہد نبوت سے دور ہونے، زمانہ دراز گزرنے سے ان کی دینی صلاحیتیں باطل ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا. انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کو شہید کیا، یعنی کہ انہوں نے 2-3 نبیوں کو بھی شہید کر دیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. ایسا ناحق قتل کیا کہ اس کی وجہ سے خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا. الغرض ان کے عظیم جرائم اور کبیر ترین افعال کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو گئی. توبہ استغفار توبہ استغفار. ان پر ذلت اور غربت اللہ کی مسلط ہو گئی اور وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے. تو استغفر اللہ، توبو الی اللہ، استغفر اللہ، توبو الی اللہ، استغفر اللہ. اور آخر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ بنی اسرائیل کی ذلت اور غربت سے مسلمانوں کو کیا نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ بنی اسرائیل بلند مراتب پر فائز ہونے کے بعد جن وجوہات کی بنا پر ذلت اور غربت کی گہری کھائی میں گرے، کاش ان وجوہات کے سامنے رکھتے ہوئے عبرت اور نصیحت ہر مسلمان حاصل کرے اور اپنے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے حال کا مشاہدہ کر کے اپنے مستقبل میں اللہ کی بات کو مان جائے اور آیتوں پہ عمل کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو دنیا میں دین کا اور آخرت میں جنت کا ساتھی بنائے. اللہ سے دعا ہے کہ جو آج ہم نے آیت سنی پڑھی سیکھی اس میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی اللہ معاف کر دے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل کو ٹچ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں اللہ قرآن کا ساتھی بنائے.